بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے وہ اسے اپنے ہاتھوں سے یعنی طاقت سے بدلے، اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے منع کرے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو دل سے برا جانے۔ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 49۔ منکر کہتے ہیں واجب کے ترک کرنے کو یا حرام کا ارتکاب کرنا، وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، اسے منکر یعنی برائی کہتے ہیں، اور اسے بدلنے یا اسے ختم کرنے کی کوشش کرنا شرعاً واجب ہے، اور اگر اس کی خبر بہت سے لوگوں کو ہو تو یہ عمل فرض کفایہ ہے ورنہ فرض عین۔ اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے ہر فرد کو خطاب کرتے ہوئے اس کی ذمہ داری بیان فرمائی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی شخص برا کام ہوتا دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ یعنی طاقت سے بدل دے، یعنی لوگوں کو اس برائی سے روکے۔ اگر اسے اس قدر استطاعت نہ ہو تو پھر زبان سے اسے روکنے کی ضرور سعی کرے۔ اس دور میں زبان، قلم، مختلف قسم کے سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس اور بہت سارے رویے ہیں جس کے ذریعے سے آپ برائی کو روک سکتے ہیں، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ صرف سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس پر ہی سب کچھ کر لینا اور یہ امید کرنا کہ اس سے کوئی تبدیلی آ جائے گی تو یہ بھی بیوقوفوں کی جنت میں رہنے کے مترادف ہے۔ بہت سارے سسٹم بنائے جا سکتے ہیں، بہت سارے جو سسٹم رن کر رہے ہیں ان کو اس میں شامل کیا جا سکتا ہے اس برائی کو روکنے کے لیے۔ بہت سارے ادارے پہلے سے کام کر رہے ہیں دنیا کے مختلف خطوں میں جو برائی کو روکنے میں سرگرداں ہیں۔ بہرحال اگر اس طرح کی طاقت نہ ہو، یعنی آپ طاقت سے اس کو نہیں بدل سکتے، زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے، قلم سے لکھ بھی نہیں سکتے، تو کم از کم اس برائی کو اپنے دل میں ضرور برا جانیں۔ لیکن اس وقت تو اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ خود برائیوں میں ملوث رہتے ہیں یا برائی کو برا کہتے رہتے ہیں، پھر بھی اسے دیکھتے رہتے ہیں، اس سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں، یا ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور اس برائی کو برا نہیں کہتے، ان کے سامنے میں اپنی ناگواری کا بھی اظہار نہیں کرتے۔ ذرا جائزہ لیں ہم اپنا کہ ہمارا ایمان کتنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کم از کم دل میں برا جانے، البتہ یہ ایمان کا ضعیف ترین درجہ ہے، کمزور ترین درجہ ہے، بالکل ادنا درجہ ہے۔ تو پھر ہمارا ایمان ہے کیا؟ بہرحال امر بالمعروف اور نہی عن المنکر امت کے ہر فرد کا فریضہ ہے۔ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہو جو بھلائی کی طرف بلائے، اچھے کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایک بہت بڑی ذمہ داری دی ہے اور کہا ہے کہ مسلمانوں میں ایک ایسی جماعت کا ہونا از بس ضروری ہے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے، اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اس کے بعد اللہ نے صراحت کر دی کہ امت مسلمہ کی دینی اور دنیاوی فلاح و بہبودی کی یہی بنیادی شرط ہے۔ آل عمران آیت 104۔ اس آیت سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت اور فضیلت کا خوب پتہ چلتا ہے کہ امت میں اس عمل کو انجام دینے والے گروہ کا موجود رہنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہے، نیز وہی لوگ اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیاب ہونے والے ہیں جو یہ کام کریں گے۔ امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت اور وصف یہ بھی ہے کہ یہ لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، یعنی برائیوں سے روکتے ہیں، بھلائی کی دعوت دیتے ہیں، دنیا کو شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، فتنہ و فسادات سے، دہشت گردی سے، ان تمام چیزوں سے دنیا کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، اے مسلمانوں، تم بہترین لوگ ہو جو انسانوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو
برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ آل عمران آیت 110۔ یہ عمل اس لیے بھی فضیلت و اہمیت والا ہے کیونکہ سید البشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بھی یہی تھا، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے، یأمر بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ یہ نبی لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں۔ الاعراف آیت 157۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر اہل ایمان کا یہی وصف بیان فرمایا ہے۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں۔ اللہ انہی لوگوں پر رحم کرے گا، بے شک اللہ زبردست بڑی حکمتوں والا ہے۔ یہاں مومنین اور مومنات کی صفات حمیدہ بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے دل سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا یہی تقاضا ہے۔ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، جس میں سر فہرست توحید باری تعالی اور صرف اسی کی عبادت کی دعوت دینی ہے، اور برائی سے روکتے ہیں اور ذکر الہی میں مشغول رہنے کے لیے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور منافقوں کی طرح اپنے ہاتھوں کو سمیٹے نہیں رہتے، بلکہ اگر اللہ مال دیتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور راہ سرکشی نہیں اختیار کرتے ہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور ان خوبیوں کی وجہ سے دنیا میں ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ آیت 72 میں بتایا گیا کہ آخرت میں انہیں ایسی جنتیں ملیں گی جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور جنت عدن میں اچھے مکانات ملیں گے، اور ان سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ان سے ہمیشہ کے لیے خوش ہو جائے گا۔ امام مالک اور بخاری و مسلم نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا، کیا تم لوگ خوش ہو گئے؟ تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم کیوں نہ خوش ہوں، تو نے تو ہمیں وہ کچھ دے دیا ہے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا ہے۔ تو اللہ کہے گا کہ کیا میں تجھے اس سے بھی افضل چیز نہ دوں؟ تو وہ پوچھیں گے یا اللہ، اس سے افضل کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کہے گا کہ میں تم سے خوش ہو گیا، اب کبھی بھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ سورہ توبہ آیت 71۔ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ یہ عمل اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ مسلمان حکومت اور حکمراں کے بنیادی فرائض اور ذمہ داریوں میں بھی اسے ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ جنہیں ہم جب سرزمین کا حاکم بناتے ہیں تو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور تمام امور کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔ سورۃ الحج آیت 41۔ ہر مسلمان بنیادی طور پر مبلغ ہے، اس کے پاس علم تھوڑا ہو یا زیادہ، وہ اسے دوسروں تک پہنچانے اور دوسروں کی طرف منتقل کرنے پر مامور ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مجھ سے سن کر آگے دوسروں تک پہنچا دو، خواہ وہ ایک ہی آیت یعنی حکم ہو۔ دینی بھائیو، ایسے بھی آپ اپنے عمل، اپنی گفتار، اپنی گفتگو، اپنے معاملات، اپنے تعلقات سے یا تو اللہ کے دین کے بارے میں لوگوں کو غلط پیغام دیتے ہیں یا صحیح پیغام دیتے ہیں۔ جب آپ سڑکوں پر چلتے ہیں اور آپ کوئی غلط حرکت کرتے ہیں تو لوگ جان لیتے ہیں کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ اس کے بالمقابل اگر آپ اچھا عمل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، حق کی طرف سے بولتے ہیں،
غربا، مساکین، مجبور، ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، آپ کی گفتگو، آپ کا رویہ مثبت ہوتا ہے، تو لوگ یہ بھی جان لیتے ہیں کہ اچھا اللہ کا دین اسلام ایسا ہے۔ دوسری قومیں، دوسرے مذاہب کے لوگ اسلام کو آپ کے ذریعے سے جانتے ہیں۔ گرچہ یہ بات درست نہیں ہے، اچھی نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اسلام کو قرآن سے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سمجھتے، لیکن یہاں تک ان کا پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے۔ لیکن آپ سے تو صبح و شام معاملات ہوتے ہیں، تو ہم کیوں نہ اللہ کے نیک بندے بن جائیں، اللہ کے دین کا پیغام اپنے عمل سے، اپنی گفتگو سے، دعوت سے ان تک پہنچائیں، اور وہ بھی مثبت، منفی نہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے جمع غفیر کو خطاب فرمایا تو فرمایا، تم میں سے جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ یہ احکام ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 67 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1679۔ اس سے معلوم ہوا کہ تبلیغ دین، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر صرف علماء اور خطباء اور واعظین ہی کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف مولویوں کی ہی ذمہ داری نہیں ہے، صرف علماء کی ہی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کو اپنی ہمت، علم اور استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق یہ فریضہ سر انجام دیتے رہنا چاہیے۔ کوئی شخص عمل کرے یا نہ کرے، قبول کرے یا نہ کرے، بیان کرنے والے کا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ ہمارا کام دعوت ہے، ہدایت نہیں، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ ہم دعوت دیں اور اللہ سے اس کے لیے دعا کریں، حکم نہ لگائیں، فتوے صادر نہ کریں۔ آج اکثر لوگ مفتی ہیں، کاش داعی ہوتے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو کوئی برا کام کرتا ہوا دیکھے تو اسے ہاتھ سے تبدیل کرے، اگر یہ ممکن نہ ہو تو زبان سے روکے، اس کی مذمت کرے، برا بھلا کہے، تاکہ وہ شخص اس برائی سے باز آ جائے۔ برا بھلا کہنے کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ اس کی انسلٹ کی جائے، آپ انڈائریکٹ اسے وہ بات کہہ سکتے ہیں، آپ ایسے طریقے سے اس تک وہ بات پہنچا سکتے ہیں کہ وہ بات اس کی سمجھ میں آ جائے۔ اگر کسی علمی کمزوری کی وجہ سے وہ شخص ویسا کر رہا ہے تو آپ علمی راستے سے اس کی اصلاح کریں گے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو کم از کم اس گناہ کو دل میں برا تصور کر کے اور اسے نفرت و حقارت کی نگاہ سے دیکھے، اور دل میں عہد رکھے کہ جب بھی قدرت ہوئی اسے زبان اور ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن برائی گناہ سے کی جاتی ہے، انسان سے نہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے تقوی کے زوم میں اس شخص سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ کاش ایسا ہوتا کہ اس شخص کی برائی کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی اور اس برائی سے نفرت پیدا کی جاتی، اپنے دل میں بھی اور دوسروں کے دلوں میں بھی۔ بہرحال دل میں برا جاننا یہ تیسری صورت ہے، اور یہ تیسری صورت ضعیف ترین ایمان کی علامت ہے، اور پہلی دونوں صورتیں اعلیٰ و افضل ہیں۔ بعض لوگ خود برائی نہیں کرتے، کسی کو گناہ کرتے دیکھیں تو روکتے بھی نہیں کہ اس سے ہمیں کیا ہوتا ہے، ہم اس کے سامنے برے کیوں بنے۔ وہ اس خوش فہمی میں ہوتے ہیں کہ ہم تو گناہ نہیں کر رہے، حالانکہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تارک ہو کر گناہگار بن رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ ان لوگوں کو گناہ سے روکیں تو خود بھی نجات پائیں گے اور دوسروں کو بھی تباہی سے بچا لیں گے، ورنہ وہ سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ایک واضح مثال دے کر بیان فرمائی ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حدود کے بارے میں مداہنت کرنے والے اور ان میں واقع ہو جانے والے کی مثال ان لوگوں کے مانند ہے جو ایک کشتی میں سوار ہوں، ان میں سے بعض اوپر والے حصے میں سوار ہوں اور بعض نیچے والے حصے میں۔ نیچے والے پانی وغیرہ لینے کے لیے اوپر والوں کے پاس جائیں تو وہ ان کے آنے پر تنگی محسوس کریں اور ناگواری کا اظہار کریں، تو نیچے والے ان کے پاس جانے کے بجائے پانی لینے کے لیے کشتی کی تہ میں سوراخ کر لیں تاکہ سمندر سے پانی حاصل کر سکیں، اور اوپر والے کہیں یہ سوراخ کیوں کرتے ہو، تو وہ کہیں کہ تمہیں ہماری وجہ سے تکلیف ہوتی ہے اور ہمیں پانی کی بہرحال ضرورت ہے۔ اگر اوپر والے ان کا ہاتھ روک لیں اور سوراخ نہ کرنے دیں تو سب بچ جائیں گے، اور اگر انہیں نہ روکیں تو سب کے سب تباہ ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2493۔ جو لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا نہیں کرتے، ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے اور ان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، پھر تم اسے پکارو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی،
جامع ترمذی حدیث نمبر 2169۔ جو لوگ قدرت کے باوجود لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے ان پر دنیا ہی میں عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب کوئی قوم معاصی کی مرتکب ہوتی ہے یعنی گناہوں میں پڑ جاتی ہے اور لوگ قدرت کے باوجود انہیں گناہ سے نہیں روکتے تو دنیا میں ان پر عذاب الہی مسلط کر دیا جاتا ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4339۔ اسی طرح گناہ کو دیکھ کر اسے برا نہ سمجھنے والا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس گناہ میں شریک سمجھا جاتا ہے۔ حضرت عرس بن عمیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب زمین پر گناہ کیے جائیں اور جو شخص وہاں موجود ہو وہ دل میں اس گناہ کو برا سمجھے تو وہ ایسے ہی ہے گویا وہاں موجود ہی نہیں، اور اس کے برعکس کوئی شخص وہاں موجود نہیں اور اس گناہ کو برا بھی نہ سمجھے تو وہ ایسے ہے گویا اس گناہ میں شریک ہے۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 4345۔ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا لیکن خود عمل نہ کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ یہود کا طریقہ تھا کہ وہ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے اور خود عمل نہ کرتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اس طرز عمل کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت 44 میں ہے، کیا تم لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو، کیا تم ہوش نہیں کرتے؟ دینی بھائیو، یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ بنی اسرائیل کے ان افراد کو بھی بندر بنا دیا گیا جو لوگ خود تو برے نہیں تھے لیکن وہ لوگ برائی کو روکتے نہیں تھے۔ آج دنیا میں ہر طرف بدامنی ہے، ہر طرف عذاب کا عالم ہے، ہر طرف ہم لوگوں سے شکایت کرتے پھر رہے ہیں کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے۔ کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں؟ کیا آج ہمارے گھروں میں روک ٹوک ختم نہیں ہو گئی؟ تو آئیے نا محبت سے پیار سے لوگوں کو سمجھانا شروع کریں۔ بھائیوں کو بہنوں کو مارنے پیٹنے کے بجائے، ڈرانے اور دھمکانے کے بجائے ان کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بیٹیوں کا جرم جرم ہے اور بیٹوں کا جرم جرم نہیں سمجھا جاتا۔ اللہ کے بندو، بیٹے اور بیٹی دونوں اللہ کے بندے ہیں، ان میں سے ہر ایک کا جرم ایک جیسا ہے، تو دونوں کے ساتھ برابری کرو۔ ہم اپنے گناہوں کو اتنا بڑا نہیں سمجھتے یا اتنا اللہ سے نہیں ڈرتے اس پر جتنا دوسروں کے گناہوں پر ہم چراغپا ہوتے ہیں، ان سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ تم جب اللہ کے بندوں کو معاف نہیں کرتے، تم جب اللہ کے بندوں پر نرمی نہیں کرتے تو اپنے بارے میں اللہ سے نرمی کی امید کیوں کر سکتے ہو؟ اور وہ لوگ جو خود برائیوں سے نہیں بچتے، خود برائیوں میں ملوث رہتے ہیں اور دوسروں کو نیکی کا درس دیتے رہتے ہیں، ہم سب کے لیے یہ حدیث جو میں بھی سنانے والا ہوں بے حد اہم ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کو قیامت کے دن لا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہنم میں اس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی اور وہ یوں چکر لگائے گا جیسے گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے۔ جہنمی اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ جناب یہ کیا ہے؟ آپ تو ہمیں نیکی کا حکم کرتے اور برائیوں سے روکا کرتے تھے، آپ کا یہ انجام کیوں ہوا؟ تو وہ کہے گا، میں تمہیں نیکی کا حکم دیا کرتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا، اور میں تمہیں برائی سے روکا کرتا تھا لیکن خود باز نہ آتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3267۔ اللہم احفظنا، آمین۔